دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ ایک دن حضرت حسن امام حسین حضرت امام حسن امام حسین کشتی لڑ رہے تھے۔ کشتی حضور فرماتے حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، اس ٹانگ سے پکڑو، یوں گراؤ۔ فاطمہ تو زہرا قریب بیٹھی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان آپ بڑے کو ہدایت دے رہے ہیں، آپ کشتی کے داؤ بڑے کو سکھا رہے ہیں، جبکہ حسین تو ان سے چھوٹا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ اگر میں حسن کو داؤ بتا رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کو داؤ بتانے کے لیے جبرائیل کو نازل فرما دیا ہے۔ میں حسن کو داؤ بتا رہا ہوں اور حسین کو داؤ جبرائیل امین بتا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ریحانیہ من الدنیا، یہ حسن اور حسین یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، اور میں ان کی خوشبو سونگھتا رہتا ہوں۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پھول قرار دے رہے ہیں، پھول قرار دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں ان کی خوشبو سونگھتا رہتا ہوں۔ جن لوگوں نے حسن و حسین کو تکلیف پہنچائی کیا وہ حضور کی بارگاہ میں پھول ہو سکتے ہیں؟ وہ ہرگز پھول نہیں ہو سکتے، وہ کانٹے تو ہو سکتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پھول نہیں ہو سکتے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ محبت رکھنا، محبت کرنا اور حضور کی بارگاہ میں اس عمل کا قبول ہو جانا صرف اس بنا پر ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کو پھول سمجھا ہے اور ان سے محبت کی ہے، امتی وہی حقیقی امتی ہوگا جو حسن و حسین کے ساتھ وہی محبت رکھے گا، ان کو پھول سمجھے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تبارک و تعالی یہی ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں تمہیں تمام قسم کی نجاستوں سے پاک اور صاف کر دے، صاف ستھرا کر دے۔ اللہ رب العزت نے یہ مقدس کلام جس مقام پر ارشاد فرمایا ہے 22واں پارہ ہے، اور ہماری مائیں امہات المومنین ان کا ذکر اس آیت کریمہ کے، کیونکہ یہ خود ایک آیت نہیں ہے، ایک آیت کا ایک حصہ ہے، تو ایک آیت کے اس پہلے جز کے اندر اور اس آیت کریمہ سے ماقبل اور بعد میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو تمام قسم کی نجاستوں سے پاک اور صاف ستھرا کر دیا ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو۔ بیت 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیت نسب، جہاں والد اور دادا کے حوالے سے جو رشتہ دار ہوں، بیت نسب۔ اور دوسرا ہوتا ہے بیت مسکن، جس کے اندر خود بندہ رہتا ہو اور ان کی شوہر ہے تو ان کی بیوی بھی رہتی ہو، بیت سکنا بھی کہتے ہیں، بیت مسکن بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے بیت ولادت، کہ جہاں پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، وہ گھر۔ تو اب اس حوالے سے اہل بیت کی بھی 3 قسمیں ہوئیں کہ اہل بیت نسب یعنی وہ لوگ جو باپ اور دادا کی وجہ سے رشتہ دار ہیں، جیسے چچا، تایا، پھپھی وغیرہ، اور وہ لوگ دوسرا بیت سکنا
جس کے اندر گھر والے رہتے ہیں، یعنی شوہر کی بیوی رہتی ہے یا اس کی اور بیوی ہیں تو وہ رہتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بیت مسکن یا بیت سکنا۔ تو تیسری قسم ہے بیت ولادت، یعنی جہاں پر اس بندے کی خود اپنی اولاد، بیٹا اور اس کی اولاد، بیٹی اور اس کی اولاد رہتی ہے، تو اس کو بیت ولادت کہتے ہیں، اہل بیت ولادت اس کو کہتے ہیں۔ اب ان تین جو اقسام میں نے بیان کی ہیں، اگر اہل بیت کا لفظ اور اہل بیت کی تعریف ان تینوں قسمیں سے کسی کو نکال دیا جائے تو پھر اہل بیت کی تعریف مکمل نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اہل بیت میں یہ سارے داخل ہیں، شامل ہیں، یعنی والد، ان کا دادا، ان کے نسب کی وجہ سے جو اولاد ہوئی، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو وہ بھی اہل بیت ہے۔ بیوی ہے، اور جب زیادہ بیوی ہیں، 1 2 3 4 تک جو شریعت نے اجازت دی ہے، تو وہ بیویاں جو ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اور جو خود اپنی اولاد ہے اور ان کی اولاد، بیٹا بیٹی کی اولاد، اسے بھی اہل بیت ولادت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس مقام پر جو میں نے آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اہل بیت کو تمام قسم کی نجاستوں سے پاک اور صاف ستھرا ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد جنہوں نے دیکھا، چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو وقت قیامت کا قریب آتا جا رہا ہے اور فرقہ پرستی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ہم بٹتے جا رہے ہیں، فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں، تعصب میں بٹتے جا رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں جب ہم نے مطالعہ کیا اپنے فرقوں کا، تو 2 گروہ تو ایسے نظر آئے کہ وہ بالکل اپنی نظریے کے مطابق بالکل آخری حد پر نظر آئے۔ مثلا ایک نے کہا کہ یہاں اہل بیت سے مراد صرف اور صرف حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم، صرف یہی اہل بیت ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ قرآن مجید میں چاہے آگے پیچھے جہاں بھی ذکر اہل بیت اطہار میں سے حضور کی ازواج کا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن مجید کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو قرآن مجید جن پر نازل ہوا ہے، قرآن مجید کی تفسیر بھی سب سے وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا ہے، صحیح حدیث پاک میں ہے کہ یہ علی، فاطمہ، حسن و حسین یہ اہل بیت ہیں، تو لہٰذا ان کے سوا اور اہل بیت نہیں ہے۔ تو تعصب کی اینک جب بندہ چڑھا لیتا ہے تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ دیگر جو نسبتیں تھیں ان کو انہوں نے نظر انداز کیا، اور صرف اور صرف ان نفوس قدسیہ کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اہل بیت ہیں، ضرور وہ اہل بیت ہیں، لیکن میں نے اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ بیٹی بیٹا کی اولاد بھی اہل بیت ہوتی ہے، دادا کی باپ کی اولاد بھی اہل بیت ہوتی ہے، گھر کے اندر رہنے والی بیویاں بھی اہل بیت ہوتی ہیں۔ بیویوں کو اگر اہل بیت سے نکال دیا جائے تو پھر اولاد کا کیا تعلق رہتا ہے؟ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے، اس وجہ سے یہ اہل بیت ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے دوسرے گروہ کی طرف جب ہم مطالعہ میں پڑھے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کیا آپ نادان ہو؟ قرآن مجید کی اصول قرآن کو نہیں جانتے ہو؟ تفسیر قرآن کو نہیں جانتے ہو؟ ترجمہ تو صاف بتا رہا ہے کہ جہاں آگے پیچھے سب ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو بیچ کے اندر یہ دوسرے لحاظ سے، یعنی کہ ازواج مطہرات کا ذکر ہوتے ہوتے صرف آیت کے ایک ٹکڑے کے اندر یہ ذکر کیسے آ گیا؟ تو لہٰذا
یہاں مراد صرف ازواج مطہرات ہی ہیں۔ گویا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کو سکول کا رجسٹر سمجھ لیا ہے، جس کو چاہیں اپنی منمانی سے خارج کر دیں، جس کو چاہیں اپنی منمانی سے داخل کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل بیت ہیں جس مقام پر اس آیت کریمہ کا تذکرہ ہے، یہ آیت کریمہ جس مقام پر بیان کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ آگے پیچھے سب اہل بیت اطہار حضور علیہ السلام کی ازواج ہماری ماؤں کا ذکر ہے، تو اس مقام پر بھی یقیناً انہی کا ذکر ہے اور وہ اہل بیت کے اندر ہی داخل ہیں۔ گھر والی، اس کو گھر والی کیوں کہتے ہیں؟ گھر والی اہل بیت، گھر والی یہ اہل بیت کا ترجمہ ہے، گھر والیاں، تو وہ تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر والیوں کو اہل بیت بنایا ہے، تو لہٰذا اہل بیت میں گھر والیاں داخل ہیں۔ لیکن اگر ایک علم نہ ہونے کی بنا پر، چونکہ وہ بھی میں نے بتایا کہ بیٹی اور اس کی اولاد، بیٹا اور اس کی اولاد وہ بھی اہل بیت ہوتی ہیں، اہل بیت ولادت، اور اگر اس چیز کا علم نہ ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ بیٹی پرائے گھر کا مال ہے، بیٹی نے جوان ہونا ہے، شادی ہو جانی ہے، اس کا کوئی اور گھر ہے، تو لہٰذا عام سمجھ کے اندر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کی اولاد جو ہے وہ اہل بیت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کمال محبت تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، فاطمہ الزہرا کے ساتھ، وہ کونین کی شہزادی جن کی تعظیم و تکریم کے لیے نبوت کھڑی ہو جاتی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعظیم تکریم کے لیے قیام فرماتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے بے حد محبت تھی، اور حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر، وہ مقام کون سا مقام تھا؟ جس وقت نجران کے عیسائی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، مناظرہ کرنے کے لیے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ہم معبود سمجھتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ کوئی بشر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا باپ نہ ہو، تو اس کو بغیر باپ کے ہے، تو لہٰذا وہ ہم اسے خدا سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے، تو تمہارا عقیدہ آدم علیہ السلام کے متعلق کیا ہے؟ تو وہ لاجواب ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل کی، لیکن لاجواب ہوئے، مانا نہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ضد پہ اٹک جاتا ہے اور مانتا نہیں ہے، تو پھر وہ ماننا انہوں نے انکار کیا، لیکن حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مباہلہ کو نازل کیا۔ اللہ چوتھے پارے کے اندر آیت کریمہ ہے آیت مباہلہ، آیت مباہلہ کو نازل کیا اور فرمایا اے حبیب، جب آپ کے پاس علم آ گیا ہے، علم آنے کے بعد فمن حاجک من بعد علم، جب علم آنے کے بعد یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فقل، آپ انہیں فرما دیجئے، ندعو ابناءنا و ابناءکم، بلاؤ تو اپنے بیٹوں کو اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، نساءنا و نساؤکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تمہاری عورتوں کو بھی بلاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کو، انفسنا و انفسکم، تم بھی اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو بلاتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، اور یہ مباہلہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، جو حق پر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی و کامرانی دے گا، اور جو حق پر نہیں ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو ایک مقام مقرر ہوا، حضور علیہ السلام نے انہیں آیت مباہلہ پڑھ کر سنائی۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ حضور علیہ السلام پر یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دی، نجران کے عیسائیوں نے قبول کر لیا۔ وقت مقرر ہوا،
جگہ مقرر ہوئی، حضور علیہ السلام مقرر وقت کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں گئے اور فرمایا این الفاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا میرے قریب آ جاؤ، اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ فرمایا علی کہاں ہیں؟ بلایا، ساتھ بٹھا لیا۔ فرمایا حسن و حسین کہاں ہیں؟ بلایا، ساتھ بٹھا لیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی وہ مقدس چادر جسے رب کائنات کبھی یا ایھا المزمل فرماتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر فرماتا ہے، وہ چادر مبارک حضور علیہ السلام نے ان چار کے اوپر دے دی اور اپنا سر بھی اس کے اندر داخل کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، اور جو ان سے دور ہو جائے اپنی رحمت کو اس سے دور کر دے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی اور اس کے بعد وہ چادر ہٹا کر حضور نے فرمایا فاطمہ میرے پیچھے چلو، علی فاطمہ کے پیچھے چلو۔ حسن کو سیدھے لیا، حسین کو الٹے ہاتھ میں لیا۔ یہ قافلہ رواں دواں ہوا۔ یہ قافلہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ قافلہ حق کی شمع جلانے جا رہا تھا اور باطل کی شمع کو بجھانے جا رہا تھا۔ یہ حق کا دیا جلانے جا رہا تھا۔ یہ قافلہ رواں دواں ہے اور تاریخ میں آتا ہے، تفاسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس وقت اسقف پادری اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ پہلے ہی مقرر اور معین جگہ پر پہنچ چکا تھا، جب اسقف پادری دنیا عیسائیت کا سب سے بڑا پادری، جب اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دائیں بائیں شہزادوں کو دیکھا، اپنے عقیدت مندوں سے کہنے لگا ذرا یہ تو بتاؤ یہ دانے اور بائیں یہ جو معصوم چہرے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ محمد کے نواسے ہیں، محمد کے نواسے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ اسقف پادری کہنے لگا ایک طرف میں تورات و انجیل کے اوراق دیکھتا ہوں اور ایک طرف میں ان معصوم چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر محمد عربی نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی اور ان معصوم چہروں نے آمین کہہ دی تو رہتی دنیا تک نسل عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ایسا کرتے ہیں، آج مباہلہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرتے بلکہ جزیہ ٹیکس دینا قبول کر لیتے ہیں۔ وہ حسن و حسین جن کے چہرے کو دیکھ کر نجران کے عیسائیوں نے ٹیکس دینا قبول کیا، وہ حسن و حسین جس کے چہرے کو دیکھ کر نجران کے بہت سے عیسائیوں نے کلمہ توحید پڑھا۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، انہوں نے جزیہ کا اپنا موقف بیان کیا کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو لوگو سنو، اگر آج کے دن یہ عیسائی میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے اور میں ان کے حق میں بد دعا کر دیتا، رہتی دنیا تک یہ عیسائیت کی نسل ختم ہو جاتی، ان کے کھیتوں میں آگ لگ جاتی، ان کے جانور نیست و نابود کر دیے جاتے اور رہتی دنیا تک کوئی عیسائیوں کا نام لینے والا باقی نہ رہتا۔ تو یہاں یہ پوری روایت اس وجہ سے سنائی کہ حضور علیہ السلام نے اس مقام پر ان نفوس قدسیہ کو اہل بیت کہا، تو یہ بھی اہل بیت میں ہے۔ تو جھگڑے کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات، اعتدال کی بات یہ ہے کہ اہل بیت میں بیویاں پہلے اہل بیت میں ہیں، بیوی ہوتی ہی اہل بیت ہے۔ اہل بیت میں بیویوں کو، ازواج مطہرات کو رب باری تعالیٰ نے اہل بیت میں داخل کیا ہے، اور بیٹی اور اس کی اولاد کو اور حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے اہل بیت میں داخل کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اہل بیت کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح، جس طرح کشتی نوح کے اندر جو سوار ہو گیا بچ گیا اور جو سوار نہ ہو سکا غرق ہو گیا۔ بس جس نے اپنا دامن، اپنا تعلق، رشتہ میرے اہل بیت کے ساتھ استوار کر لیا، بس وہ بچ گیا، اور جو اہل بیت سے کترا گیا، نکل گیا، اہل بیت کو، ان کی عظمت کو نہ مانا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مختلف سی باتیں کی، تو فرمایا کہ وہ غرق ہو گیا۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کے آخری باب سے بیان کر رہا ہوں، مناقب اہل بیت سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ ایک روایت میں سنت بھی آتا ہے، قرآن و سنت چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن جس مقام سے میں بیان کر رہا ہوں حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ فرمایا جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ان دونوں کا دامن جب تک تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ پتہ چلا کہ اگر کسی نے صرف قرآن کا دامن پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ کسی نے قرآن کو چھوڑا، اہل بیت کو صرف اہل بیت کا دامن پکڑا، وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ گمراہ فرقے کی پہچان یہ ہے کہ اگر قرآن کو پکڑے گا اہل بیت کو چھوڑ دے گا، اور اگر اہل بیت کو پکڑے گا تو قرآن کو چھوڑ دے گا۔ حق کی بات یہ ہے، حق کی دلیل یہ ہے، اعتدال کی بات یہ ہے کہ وہ کامیاب و کامران ہوگا جو قرآن مجید کا دامن ایک ہاتھ میں پکڑے گا، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان بہت عظمت عظیم بنائی ہے۔ اگر بات کروں میں فاطمہ الزہرا کی، جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ آج میں بھی کہتا ہوں، آج آپ بھی کہتے ہیں اولاد کے متعلق یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جگر کی بات نہیں کی، دل کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بیٹی کے لیے آپ تقریباً تعظیماً بیٹی کو عزت افزائی دینے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آپ کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے۔ ارے وہ فاطمہ الزہرا کی عظمت اور شان یہ ہے، اس کائنات کے اندر جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، قیامت سے اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو 30 دنوں کے اندر 30 دن ہی نماز پڑھے۔ اس کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں کہ مہینے کے 30 دن ہیں تو وہ 30 دن ہی نماز پڑھے۔ یہ ایک تکلیف رکھی گئی ہے عورتوں کے اندر کہ وہ مہینے کے اندر کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نماز ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثواب عطا کرتا ہے لیکن ممنوع ہے نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادت ہے، تو ان ایام کے اندر عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، اس کائنات کے اندر واحد ایک ہی خاتون ہے جو مہینے کے 30 دنوں میں 30 دن نماز پڑھا کرتی تھی، سال کے 360 دن کے اندر 360 دن ہی نماز پڑھا کرتی تھی۔ اس مقدس خاتون کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جاننا یہ ہے کہ کیا وہ نماز پڑھتی تھی تو کیا وہ عارضہ لاحق نہیں ہوتا تھا جو عام خواتین کو ہوتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ واحد خاتون، وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے جنہیں یہ عارضہ لاحق نہیں ہوتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ارے یہ خون تو بہت ضروری ہوتا ہے، یہ خون جس وقت عورت حاملہ ہوتی ہے تو یہ خون بچے کی خوراک بنتا ہے۔ حسن و حسین پیدا ہوئے تو یہ ان کی خوراک کیا تھی؟ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیں گے جن کا عقیدہ گندے پانی کے بہاؤ میں بہہ گیا۔ ارے یہ جواب تو بریلی کے فرش پر اعلیٰ حضرت نے پہلے دے دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو انہیں رزق دیتا تھا۔ بے شک سائنس کہتی ہے، بے شک ہم سب سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، علماء کرام کی زبانی بھی سنا، حدیث پاک میں بھی ہے کہ یہی خون بچے کی ولادت کے ٹائم ان کی خوراک بنتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس تعلق کو کاٹا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ لیکن فاطمہ الزہرا وہ عظیم خاتون ہیں جن کے جسم اطہر کے اندر یہ ملکہ رکھا نہیں گیا تھا، اس وجہ سے وہ 30 دن پورے نماز پڑھا کرتی تھی اور سال کے 360 دن نماز پڑھا کرتی تھی۔ یہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے۔ اور پھر آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی اور باہر کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، کیسے محاصرہ کیا ہے؟ بالکل قطار در قطار کھڑے ہیں اور ایک ایک قبیلے کا ایک شخص لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ وہ اختتام کرنا چاہتے ہیں،
وہ سوچ رہے تھے کہ آج کے بعد نہ ہم حضور علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، اس وجہ سے تلواریں سونت کر باہر کھڑے ہیں، اور آقا علیہ السلام اپنے دولت قدا پر آپ تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں علی میرے قریب آؤ، حضرت علی آتے ہیں، فرماتے ہیں علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور یہ میری امانتیں ہیں، میرے پاس کچھ کافروں کی امانتیں ہیں، مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں، اور یہ امانتیں صبح ان کو واپس کرنے کے بعد تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ حضور علیہ السلام جب وہ امانتیں ان کے سپرد کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر سو جاتے ہیں۔ کیا وہ بستر آج کی رات کوئی پھولوں کی صحت تھی؟ حضرت علی نہیں سمجھتے تھے کہ باہر کافروں نے تو صف در صف کھڑے ہو کر تلواریں سونتی ہوئی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کا بستر پھولوں کی سیج نہیں تھا، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یہ کافر حضور علیہ السلام کے در پہ ہیں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں زندگی بھر میں، یہ اس وقت فرمایا جب آپ کی خلافت تھی، فرمایا زندگی بھر میں مجھے کبھی اتنا سکون کے ساتھ نیند نہیں آئی جتنا ہجرت کی رات جب حضور نے ہجرت کی تھی مجھے سکون سے نیند آئی تھی۔ کیوں یا علی، کیوں مولا علی، کیوں آپ کو سکون کی نیند کیسے آئی؟ فرمایا ہاں باہر تو کھڑے تھے تلواریں سونت کر، لیکن مجھے سکون کی نیند اس وجہ سے آئی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ سو جاؤ، امانتیں واپس کر دینا، ہجرت کر جانا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا، ایک ایک پل، ایک ایک سانس کا مالک نہیں تھا میں کہ کب فرشتہ اجل آئے میری روح کو پرواز کر جائے۔ جب امام الانبیاء نے فرما دیا کہ رات یہاں گزارو، امانتیں واپس کرنا، ہجرت کر کے مدینہ آنا، تو یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اب موت نہیں آ سکتی جب تک یہ رات بسر نہ ہو، جب تک میں امانتیں واپس نہ کروں، اور جب تک میں ہجرت کر کے مدینہ نہ جاؤں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزیزان گرامی قدر، بات تو اصل حسن و حسین کی کرنی ہے، بات تو اصل حسین کی کرنی ہے۔ وہ امام حسن، امام حسین، جس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ریحانیہ من الدنیا، یہ حسن اور حسین یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، اور میں ان کی خوشبو سونگھتا رہتا ہوں۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام ان کو پھول قرار دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں ان کی خوشبو سونگھتا رہتا ہوں۔ جن لوگوں نے حسن و حسین کو تکلیف پہنچائی، کیا وہ حضور کی بارگاہ میں پھول ہو سکتے ہیں؟ وہ ہرگز پھول نہیں ہو سکتے، وہ کانٹے تو ہو سکتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پھول نہیں ہو سکتے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ محبت رکھنا، محبت کرنا، اور حضور کی بارگاہ میں اس عمل کا قبول ہو جانا صرف اس بنا پر ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے حسن و حسین کو پھول سمجھا ہے اور ان سے محبت کی ہے، امتی وہی حقیقی امتی ہوگا جو حسن و حسین کے ساتھ وہی محبت رکھے گا، ان کو پھول سمجھے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت امام حسن امام حسین کشتی لڑ رہے تھے۔ کشتی، حضور فرماتے حسین کو ادھر سے پکڑو، اس ٹانگ سے پکڑو، یوں گراؤ۔ فاطمہ زہرا قریب بیٹھی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان آپ بڑے کو ہدایت دے رہے ہیں، آپ کشتی کے داؤ بڑے کو سکھا رہے ہیں، جبکہ حسین تو ان سے چھوٹا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ اگر میں حسن کو داؤ بتا رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کو داؤ بتانے کے لیے جبرائیل کو نازل فرما دیا ہے۔ میں حسن کو داؤ بتا رہا ہوں اور حسین کو داؤ جبرائیل امین بتا رہا ہے۔ یہی شہزادے ہیں کہ ایک تختی لکھتے ہیں، آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، خط کا مقابلہ، اپنی اپنی تختی لے کر اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت کے پاس آتے ہیں، اما حضور ہمارے خطوں کا فیصلہ فرما دیجئے۔ والدہ ان کے خطوط کو دیکھتی ہے لیکن کسی بیٹے کا دل آزاری نہیں کرنا چاہتی، کہتی ہیں ایسا کرو یہ خط اپنے والد کے پاس لے جاؤ، تمہارے خطوں کا میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا تمہارے خطوط کا میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ تم اپنے نانا مصطفیٰ کے پاس لے جاؤ۔ امام الانبیاء کے پاس آتے ہیں، ابا جان، نانا جان، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں،
والدہ کے پاس گئے، انہوں نے والد کے پاس بھیجا، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا، ہمارے خطوں کا فیصلہ فرما دیں۔ نانا خطوں کو دیکھتا ہے، امام الانبیاء خطوط کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو، تمہارے خطوط کا جو فیصلہ ہے یہ میں بھی نہیں کر سکتا۔ نانا حضور کیا ہوگا، اب کون کرے گا، کس دروازے پر بھیجیں گے؟ فرمایا ہاں ایک دروازہ، عظیم دروازہ ہے، تمہارے خطوط کا فیصلہ، تمہارے خطوط کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ دیکھو یہ موتی میں آسمان کی طرف اچھالتا ہوں، اور جس کی تختی پر گرے گا اسی کا خط اچھا ہوگا۔ جب حضور علیہ السلام نے وہ موتی آسمان کی طرف اچھالا، رب کائنات نے فرمایا جبرائیل، جی رب جلیل، فرمایا جن شہزادوں کا دل ان کی والدہ نے دکھی نہیں کیا، جن شہزادوں کا دل ان کے والد علی نے دکھی نہیں کیا، جن شہزادوں کا دل میرے نبی میرے رسول محمد عربی نے دکھی نہیں کیا، میں کیسے فیصلہ فرما دوں کہ ایک کا خط اچھا ہے دوسرے کا خط اچھا نہیں؟ فیصلہ اس طرح کرو کہ اس اچھالے گئے موتی کو پکڑ لو اور اس کے دو ٹکڑے کر دو، ایک حصہ اس کی تختی پر گرا دو، ایک حصہ اس کی تختی پر گرا دو۔ یہ شان ہے حضرت حسن و حسین کی، حضرت امام حسن امام حسین کہ خود فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خود فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ فرما رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت علی، حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عظمت ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا، بات چیت کرتا رہا، عرض گزارش کرتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک کے اندر ایک کپڑا تھا اور معلوم ہوتا تھا کپڑے کے اندر کچھ ہے۔ تو میں نے آخر میں اٹھتے ہی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی گود میں کیا ہے، آپ کی گود میں کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پلو ہٹا دیا، وہ پلو جو تھا وہ ہٹا دیا حضور علیہ السلام نے، تو دیکھا کہ حسن و حسین تھے، ایک ہی کپڑے کے اندر، ایک ہی چادر کے اندر، گود کے اندر سوئے ہوئے حسن و حسین۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے ہیں، وابن ابنتی، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اے میرے باری اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت کر۔ اپنے ان شہزادوں کی طرف دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اور ان کے ساتھ بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ یعنی کہ یہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ تو اس کے ساتھ محبت کر جو ان سے محبت کرے، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ عمل فرض ہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے محبت کرتے ہیں تبھی تو یہ عمل کر رہے ہیں، اس سے محبت ہے تبھی تو عمل ہو رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، ایک عمل ایسا ہے کہ یہ عمل جتنے بھی اعمال ہیں، اعمال صالحات، یہ عمل بجا لانے سے ہم ہو جائیں گے